پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری سعادت مندی کہ قرآن پاک کے ساتھ خوبصورت مجلس میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ تو 16 پارے ان کا خلاصہ مکمل ہوا، اور 16ویں پارے کے اختتام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ساری نصیحتوں کا تذکرہ ہوا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کے ساتھ جو میرے رب کی محبت ہے، ان سارے مبارک تذکروں کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو اپنا ذکر فرمایا ہے، ایک نماز کو اپنا ذکر کہا ہے، اور دوسرا خود قرآن کو اپنا ذکر کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو ارشاد فرمایا، جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے منہ موڑ لیتا ہے، تو وہ انسان یاد رکھے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اور اس دن انسان عرض کرے گا، مولا مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میری آنکھوں میں بینائی اور نور موجود تھا۔ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح دنیا میں میری نشانیاں بھی تیرے پاس آئی تھیں، اور تو نے میری نشانیوں کے ذریعے مجھے جانا نہیں، میری معرفت حاصل نہیں کی، مجھے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طرح آج میں نے تیرا نام و نشان بھی ختم کر دیا ہے۔ اب اس پارے کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، اور سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں کہا، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں میرے ذکر سے، توجہ نہیں ہے میرے ذکر کی طرف۔ لیکن یاد رکھو وہ وقت قریب آ گیا ہے، اور جب وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر میرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ اور اسی سورہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، توحید کی ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر ہمیں اس بات کو سمجھایا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک اس کائنات کے نظم کو چلانے کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا، نعوذ باللہ، تو وہ دونوں مل کر کائنات کا نظام فاسد کر دیتے، ختم ہو جاتا۔ حضرات گرامی، کائنات کا نظم اس لیے قائم ہے کہ چلانے والا ایک ہے، اس نے جو مدار، جو منازل طے کر رکھی ہیں، مظاہر فطرت میں کوئی بھی اپنی منزل اور اپنے دار و مدار سے ہٹنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ دونوں مل کے تو نظام فاسد کر دیتے۔ اس ایک جملہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے، آج کے معاشرتی نظام میں، آج کے خاندانی نظام میں، آج کی آئلی زندگی میں، آج کے اپنے نظم میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ آج سارے لوگ اپنے گھروں میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، کوئی نظم قائم نہیں ہے، کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو محبت سے چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں جب تک کوئی ایک بڑا ہوگا پھر تو نظم اچھے طریقے سے چلتا رہے گا، اگر ہر بندہ بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو پھر نظم فاسد ہو جاتا ہے۔ کائنات کا نظم بھی ایک نے قائم رکھا ہوا ہے، گھر کا نظم قائم کرنے کے لیے بھی کسی ایک کو ہونا چاہیے۔ تو میرے رب نے جسے بڑا بنا دیا ہے، جسے اللہ نے بڑا بنا دیا ہے، وہ چاہے عمر میں ہے، چاہے فضل میں ہے، چاہے علم میں ہے، چاہے رزق میں ہے، چاہے عزت میں ہے، جس چیز میں اللہ نے کسی کو بڑا کر دیا ہے تو ہمیں اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اسے بڑا مان لینا چاہیے۔ ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم بغض اور کینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کسی کی صلاحیت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور خود بھی اس کے برابر بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کریم جسے چاہتا ہے وہ کہتا ہے، قرآن میں اعلان کرتا ہے، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں، جسے چاہتا ہوں تو نہیں عطا فرماتا ہوں، یہ میرے رب کا اختیار ہے۔ تو نظم کائنات بھی اس لیے قائم ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے جو نظام چلا رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے گھروں میں بھی اطمینان اور سکون اور راحت چاہتے ہیں تو کسی ایک کو ذمہ دار اور امیر مان کے اس کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اور پھر انسان کی تخلیق کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اور تخلیق کے بعد یہ بھی بتا دیا ہے اب یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے،
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर एक ने दुनिया से रुखसत होना है। व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। और इरशाद फरमाइए, ये सवाल जहन में पैदा होता है और आज का मुल्हिद, आज का दहरिया, आज का जदीद जहन रखने वाला ये सवाल करता है, अगर अल्लाह ने मारना ही था तो फिर पैदा क्यों किया था, पैदा करने की ज़रूरत क्या थी, अगर बिल आखिर दुनिया से फिर इंसान ने रुखसत होना है। तो इरशाद फरमाया, मैंने ज़िंदगी इसलिए दी है ताकि खैर और शर में मैं तुम्हें आज़मा सकूं और मैं देखूं तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। अब यहाँ भी ये सवाल पैदा होता है, वो तो पहले ही जानता है कौन अच्छा अमल करेगा, कौन अच्छा अमल नहीं करेगा, कौन जन्नत का राही बनेगा, कौन जहन्नम का ईंधन बनेगा। जब सब कुछ जानता है तो फिर इंसान को इस दुनिया में लाकर खैर और शर में मुब्तला करने की क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए उरफा ये जवाब देते हैं कि देखिए, अल्लाह तो जानता है कौन जन्नत का हकदार होगा और कौन जहन्नम का मुस्तहिक बनेगा, लेकिन ये दुनिया अगर कायम न की जाती, खैर और शर का ये निज़ाम न बनाया जाता, तो जो बग़ैर आज़माए जन्नत में चले जाते उन्हें तो कोई एतराज़ ना होता, और जिन्हें बग़ैर आज़माए जहन्नम मिलती वो शायद अल्लाह की बारगाह में मोतरिज़ होते कि हमें भी दुनिया में भेजा जाता, कोई निज़ाम कायम किया जाता तो हम भी खैर कमा कर तेरी जन्नत के हकदार हो जाते। तो मेरे रब ने हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर, मस्जूद मलाइक बनाकर, ये दुनिया सजाकर, खैर और शर का निज़ाम देकर उसके अंदर फजूर और तकवा इल्हाम करके भेज दिया है। अब जो अच्छा करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो बुरा करेगा वो जहन्नम में जाएगा, ताकि कोई ये न कहे कि इंसाफ नहीं हो सका, अदल नहीं हो सका। लिहाजा जो अच्छा करते हैं वो न सिर्फ जन्नत में जाते हैं बल्कि जन्नत के सरदार बन जाते हैं, जन्नत के बादशाह बन जाते हैं। मेरा रब उनकी शिफात के ज़रिए, उनकी इज़न से, अपने इज़न से उन्हें शिफात का जो इख्तियार देता है, तो उनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे लोगों को भी जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। और जो अच्छाई नहीं कर पाते, जो दुनिया में मुजस्समा शर बन जाते हैं और खैर को कुचल देते हैं हर ज़माने में, वो इंसान जहन्नम का ईंधन बनते हैं। यही कुरान का फ़ैसला है और तारीख़ किसी को मुआफ़ नहीं करती। हर चीज़ को वाज़ेह करके मेरे रब ने सामने रख दिया है। फिर ये सूरह अंबिया में अल्लाह करीम ने सारे अंबिया की सीरत को बयान फरमाया है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हज़रत इसहाक़ का, हज़रत याकूब का, फिर आगे सारे बनी इसराइल के अंबिया का तज़किरा, और उनकी सीरत हमारी ये रहनुमाई करती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बुत शिकनी का मशहूर वाक़या है कि आपने बुत खाने में जाके बुतों को तोड़ा था, उनके माबूदान बातिला को, वो भी 70वें पारे में सूरतुल अंबिया में अल्लाह करीम ने उन्हें बयान फरमाया है। और आपने जब बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा रखा उस बड़े बुत के कंधे पे, तो आने वालों ने आके सवाल किया कि ये हमारे साथ किसने किया है, और आके हज़रत इब्राहीम से कहा, अंता फ़अल्ता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम हमारे बुतों के साथ तूने ये मामला किया है। तो जनाब इब्राहीम ने मुस्कुरा के कहा, मैंने नहीं किया, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतिकून। इस बड़े बुत से पूछिए जिसके कंधे पे ये सारी ताकत मौजूद है कि इसके होते हुए इसके साथ ये मामला कौन करके गया है। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, तो उन्होंने अपने सर झुका दिए, कहा लक़द अलिमता मा हाउला यंतिकून, तू भी जानता है ये तो बोल ही नहीं सकते, हम इनसे क्या सवाल करेंगे। बड़े खूबसूरत अंदाज से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हकीकत तौहीद को समझाते हुए कहा, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून, कि अफसोस है तुम पर कि तुम फिर भी उसी के सामने झुकते हो जिसे अल्लाह ने कोई अक्ल अता नहीं फरमाई, जिसके पास अपना शऊर नहीं है, जो किसी के नफ़े नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। और फिर जब वो आग जलाई जाती है, आपको आग में डाला गया, तो मेरे रब ने हुक्म दिया, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि इब्राहीम पे ठंडी हो जा। तो आज भी हमें ये कोशिश करनी है, हमारा ईमान भी उसी तरह का हो, हमारा एतकाद भी ऐसा ही हो, हमारा तवक्कुल अपने रब की बारगाह में ऐसा होना चाहिए जैसा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जितने भी अंबिया के हमें तज़किरे नज़र आते हैं, हकीकत में ये उनकी अज़मत का बयान तो अपनी जगह है, लेकिन हमारी रहनुमाई है कि उनकी सीरत से हमने क्या सबक हासिल करना है। इसके बाद हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हज़रत इसहाक़ व याकूब का तज़किरा है, हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जनाब यहया और ज़करिया का तज़किरा है। मैं एक आयत मुबारका तिलावत करना चाहूँगा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो ख़ुद भी उम्र के ऐसे हिस्से में थे कि शायद उस हिस्से में मेरा रब औलाद की नेमत अता नहीं फरमाता, उनकी खातून, उनकी ज़ौजा भी बूढ़ी हो गई थी और वो भी नेमत से महरूम हो चुकी थी, लेकिन मेरे रब ने उन्हें ये नेमत अता फरमाई। तो हज़रत ज़करिया ने एक दुआ की थी अल्लाह की बारगाह में, वो दुआ को हमें याद रखना चाहिए। व ज़करिया
اذ نادا ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا نے کہا میرے مولا تیری بارگاہ میں میری عرض ہے کہ لا تذرنی فردا، کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، شاید میں دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، سارے وارثوں میں سے بہترین وارث تو ہی ہے، تو یہ نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کریم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو پھر ہم نے انہیں یحییٰ کی نعمت عطا فرمائی اور ان کی زوجہ کو دوبارہ صحت کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اللہ کریم نے حضرت زکریا کی اس دعا کو قبول کر کے وہ بیٹا عطا فرمایا جو زمانے کا سردار بنا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے کہ اللہ کریم نے اس بیٹے کو اور اس ماں کو کائنات کے لیے نشانی بنایا ہے، معجزہ بنایا ہے کہ ان کی پاکیزگی سے زمانے کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آخر میں جب سارے انبیاء کے تذکرے مکمل ہو گئے تو آخر میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف اس مخلوق کے جہاں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں جس کا علم بھی شاید ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ سارے انبیاء کے لیے، سارے رسول کے لیے، سارے ملائکہ کے لیے، سارے اولیاء کے لیے، سارے صالحین کے لیے، سارے صدیقین کے لیے، سارے شہداء کے لیے اور ساری غیر انسانی مخلوقات کے لیے بھی اللہ کریم نے جناب محمد رسول اللہ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پھر سورۃ الحج کا تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سورۃ الحج کا آغاز میرے رب نے بڑے ہی روبدار انداز سے کیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ بڑی عظیم چیز ہوگی، کوئی انسان اسے برداشت نہ کر سکے گا۔ ابھی چند دن پہلے رمضان کی ابتدا میں غالباً ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پاکستان میں ہر جگہ پہ زلزلے کی کیفیت تھی، وہ ابھی بھولا نہیں ہے۔ کتنے دن گزر گئے، انسان اللہ کی دیے ہوئے اس زلزلے کی نعمت میں سے خشیت حاصل کرتا ہے، خوف حاصل کرتا ہے۔ میرا رب انسان جو غافل انسان ہے اسے واپس اپنی طرف اس کی توجہ دلاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جب یہ دنیا کا چھوٹا سا زلزلہ تم سے برداشت نہیں ہوتا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اس دن کیا ہوگا، دودھ پلانے والی دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور یہ اس لیے تو نہیں ہوگا کہ وہ کسی نشے میں ہے، وہ اس لیے ہوگا کہ تیرے رب کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اس لیے سورۃ الحج کا آغاز میرے رب نے اس حقیقت کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی مغفرت کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اسی سورہ مبارکہ کا تسلسل دیکھیے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کے اختتام پہ اپنے رسول کی رحمت کا تذکرہ کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ساتھ ہی کہہ دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کا اگر ہم اسلوب سمجھنا چاہیں، ساری جتنی بھی سور ہیں 114 ان کا اگر مطالعہ کرنا چاہیں، قرآن کا اسلوب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں جو حکم نازل فرمانا ہوتا ہے، جو بنیادی موضوع ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا، اس سے میرا رب آغاز کرتا ہے، آغاز اسی حکم سے کرتا ہے اس صورت کا، اور پھر آگے چلتا ہے ہوئے میرا رب مختلف موضوعات کو بیان فرماتا ہے، اور پھر اختتام اسی حکم کی تعبیر پہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے کسی خواب کے تذکرے سے کیا ہے تو اس کا اختتام اس خواب کی تعبیر پہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے پہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کو ایک نظم میں میرے رب نے یوں پرویا ہے، یہ اتنا حسین سلسلہ ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ایک سورت کو دوسری سورت کے ساتھ جدا نہیں کیا جا سکتا۔ متعدد مقامات پہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کے سارے مراحل بیان فرمائے ہیں، اور انہی تخلیق کے مراحل میں ایک مرحلہ، ایک موقع ایسا بھی ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں سورہ حج میں بیان فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کیا لوگو تمہیں اس بات میں شک ہے کہ میرا رب مارنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ تو ذرا دیکھو تو صحیح، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، کہ ہم نے تمہیں
مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا نطفہ بنا ہے، پھر علقہ بنا ہے، پھر مدغہ بنا ہے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم نے 9 ماہ تک تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا ہے، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نے ایک بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے تجھے نکالا ہے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اتنا یہ جوان کر دیا ہے کہ آج تیرے پاس علم بھی ہے، آج تیرے پاس دولت بھی ہے، آج تیرے پاس جوانی بھی ہے، آج ساری نعمتیں ہیں۔ تو یہ ابتداءً ہی تو ایسا نہیں تھا، کبھی تو ایسا وقت بھی گزرا ہے، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا، کبھی ایسا وقت بھی تھا کہ انسان ایسی شے بھی نہیں تھی کہ اسے ذکر بھی کیا جا سکے، لیکن آج میرے رب نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو جو یہ ساری نعمتیں عطا فرما سکتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو جس طرح اللہ نے یہ تخلیق کے سارے مراحل حق بیان فرمائے ہیں، اسی طرح وہ تمہیں موت دے کر دوبارہ زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا، پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر